بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا تعلق بھی ان عورتوں سے ہے جو کافرہ ہیں ہوا کہ مسلمان ہو جائیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی گزر چکا ہے کہ جو کافرہ عورتیں آ جائیں مسلمان ہو جائیں، اے نبی آپ ان کا امتحان لے لو، جانچ لو، یعنی یہ شوہر سے ناراض ہو کے تو نہیں آئی ہیں، یا کسی مدینہ والے سے محبت کی وجہ سے، مسلمان سے محبت کی وجہ سے تو نہیں آئی ہیں، یا اور کوئی ذاتی غرض سے تو نہیں آئی ہیں، یا جاسوسی کے لیے تو نہیں آئی ہیں، تو اسی لیے ان کے ایمان کا امتحان لے لو۔ اور اس طرح جو مسلمان عورتیں یہاں سے گئی ہیں مرتد ہو کر، جیسے کچھ عورتیں ہجرت کے وقت 5 عورتیں مکہ میں رہ گئی تھیں، ایک ابو سفیان کی بیٹی وہ بھی چلی گئی تھیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر، تو ان کے بدلے میں اللہ نے فرمایا کافر جو ہیں تو ان کے حق مہر دے دیں، اور یہ تم پر ابھی حرام ہیں۔ اور وہ کافرہ جو تھیں پہلے سے، یا یہاں سے ابو سفیان کی بیٹی جو چلی گئی تھیں، کہا اب تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اب یہ حرام ہے، اب جو ہے تو ان کا مہر ان کے ورثاء سے یا عورتوں سے لے سکتے ہو۔ باقی اگر یہ مہر نہیں ہے تو کافرہ عورتیں جو تمہارے پاس ہیں آ گئی ہیں، اور جو ہے تو ان کے بدلے میں، یا مسلمان جو ہو گئیں، اب ان کے بدلے میں جو ان کا خرچ مہر وغیرہ ہے وہ تم جو ہے تو ان کو نہ دو کافروں کو، بلکہ اس کے بدلے میں روک لو۔ تو ان آیات میں بھی اللہ نے انہی عورتوں کا بیان فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے پاس مسلمان عورتیں آ جائیں بیعت کرنے کے لیے، یعنی جب وہ مسلمان ہوتا تھا کوئی مرد یا عورت، وہ نبی سے بیعت کرتا تھا، یعنی وعدہ کرتا تھا۔ وہ کیا، ایک تو کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ نبیوں سے بھی، مردوں سے بھی اجمالی طور پر بات چیت ہے، لیکن عورتوں سے جو یہ ہجرت کر کے آئیں تو تفصیلی طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان سے جو ہے تو ان چند باتوں کا اقرار لے لو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اعلیٰ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شرک ہے اور کفر ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ ولا یسرقن، اس بات پر بھی ان سے بیعت لے لو، معاہدہ کر لو، اقرار لے لو کہ وہ چوری نہیں کریں گی۔ اسلام میں آنے کے بعد چوری حرام ہے، اور فرمایا ولا یزن، اور زنا بھی نہیں کریں گی، یعنی بدکاری بھی نہیں کریں گی۔ اگر کفر کی حالت میں کرتی رہی تو اب ان کو توبہ کرنا چاہیے، نہیں کرتی رہی تو پھر ٹھیک ہے، ابھی بھی آئندہ بدکاری سے ان کو بچنا چاہیے، یہ بھی ان سے وعدہ لے لو۔ ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو نہیں مار ڈالیں گی، قتل نہیں کریں گی۔ اب اولاد کا قتل 2 طرح کا ہوتا تھا، ایک تو جب بیٹی پیدا ہوتی تھی ان کو مار دیتے تھے، اور دوسرا جو ہے تو جب بچے میں جان پڑتی تھی تو اسقاط کر کے گراتے تھے حمل کو، یہ بھی ایک قسم کی اولاد کا قتل ہے۔ اور تیسرا عام حالات میں جیسے عام قتل ہوتا ہے، اسی طرح کسی بھی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کرنا،
تو یہ تینوں طریقے ممنوع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ بھی معاہدہ لے لو کہ اپنی اولاد کو وہ قتل نہیں کریں گی۔ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ وہ بہتان باندھیں گی اپنے معاملات میں، یعنی وہ کیسے بڑا بہتان، بڑا جھوٹ نہیں باندھیں گی۔ وہ کیسے، ایک تو کسی عام آدمی پر جھوٹ باندھنا، اور دوسرا یہاں جو ہے بین ایدیہن وارجلہن، یعنی ان کے جو ہاتھ اور پاؤں کے درمیان میں اس کے بارے میں، تو یعنی کسی پر بدکاری کا بہتان نہیں لگائیں گی، اور پھر اپنے شوہر سے خیانت کر کے دوسرے کا بچہ شوہر کا ظاہر نہیں کریں گے، یعنی بدکاری کر کے کسی اور کا بچہ ہے کہیں گے شوہر کا بچہ ہے۔ شوہر سے خیانت کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور دوسرا کسی اور کا پیدا شدہ بچہ لانا اور اس کو اپنا ظاہر کرنا، مثلا بچوں کو چوری کرنا۔ اس دور میں بچوں کو بھی چوری کیا جاتا تھا، آج کل بھی اکا دکا یہ واقعات ہوتے ہیں کہ پرائے بچوں کو چوری کر کے جو ہے تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح ایک تو پرائے بچے کو چوری کر کے اپنے شوہر کا بتانا یہ بھی غلط ہے، یا کسی اور عورت کا کوئی بچہ ہو اس پر تہمت باندھے کہ بھئی اس کے میرے شوہر کے ساتھ تعلقات تھے، یہ بچہ میرے شوہر کا ہے، یہ بھی بہت گناہ ہے، اور یہ بھی بہتان ہے۔ اس بہتان سے اور اپنے بدکاری کے بہتان سے، یا شوہر پر بدکاری کا بہتان لگانا، کسی دوسری عورت پر بدکاری کا بہتان لگانا، تو یہ چیزیں نہیں کریں گی۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور وہ نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ مثلا یہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اچھی باتیں کرنا ہے، اچھے کام کرنا ہے، یہ جو ہے فرائض ہیں، نوافل ہیں، سنتیں وغیرہ ہیں، اور ان باتوں میں آپ کی نافرمانی اگر نہیں کریں گی تو پھر جو ہے تو فبایعہن، اے نبی پھر ان سے بیعت لے لو، ان کو مسلمان بنا دو۔ یعنی کتنی چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، شریک کسی کو نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی، اور نیک کاموں میں آپ کی جو ہے تو مخالفت نہیں کریں گی، نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب وہ ایمان لائیں، مسلمان ہو گئیں، ان باتوں پر وہ آ گئی ہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، مغفرت کی دعا مانگو، یعنی اگر پچھلے انہوں نے کفر کی حالت میں جو گناہ کیا، کفر کیا، اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو تم دوستی مت رکھو ایسے لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، یعنی اللہ کا غضب یہودیوں پر آیا ہے، تو یہودیوں کے ساتھ دلی دوستی مت رکھو۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ ناراض ہے ان پر، یہ آخرت سے ایسے مایوس ہیں اور امیدیں آخرت سے ختم کر کے بیٹھے، جیسے کافر جب مر جاتا ہے، قبروں میں دفن ہو جاتا ہے، وہ پھر بخشش کی امید توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ جب تک زندہ ہے ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ کے اس کی بخشش ہو جائے، اب کفر کی حالت میں مر گیا، اب قبر میں گیا، وہاں جو ہے تو پہلے جو نہیں مانتا تھا آخرت کو یا قبر کو یا عذاب کو یا برزخ کو، وہ نہیں مانتا تھا، اب اس نے آنکھوں سے دیکھا، اب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں غرق ہو گیا، میں بچ نہیں سکوں گا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ تو اسی طرح یہودی بھی دنیا میں بعض اوقات مایوس ہو جاتے تھے کہ جو ہے تو نبی کو نبی پہچان کر جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بخشش بھی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا یہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی مت رکھو، کیونکہ وہ آخرت سے بھی مایوس ہیں اور امید توڑ چکے ہیں، جیسے کافر جو کفر کی حالت میں مر جاتا ہے وہ امید توڑ دیتا ہے۔ تو یہ صورت ممتحنہ ختم ہو گئی ہے، آئندہ انشاءاللہ صورت صف کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔